الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، گزشتہ جمعہ سے متعلق ہی بقیہ مضمون کی تکمیل ہے۔ گزشتہ جمعہ یہ بات آئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں اور ہمیں اپنی زندگی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے موافق کرنے کی کیسی کوشش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی متعلق چند واقعات تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے یہاں پر 10 واقعات ذکر ہیں اور ان سے ملنے والے اسباق ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ پہلا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ قرآن مجید کے 3 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب حضرت اللہ تعالیٰ سے ارشاد کیا اور عرض کیا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ آپ مجھے دکھائیں، اے پروردگار مجھے آپ دکھائیں کیف تحیی الموتى، کیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ قال اولم تؤمن، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا تم مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، مجھے اس بات پر ایمان اور یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلب کے لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ آگے بھی آیات ہیں، تو ان آیات کا پس منظر یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابتدائی دور، جب ہو سکتا ہے کہ ابھی نبی بنائے نہ گئے ہوں یا نبی بنا دیے گئے ہوں، اس موقع پر ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ سے اپنی تربیت کی خاطر، چونکہ عام انسانوں کی تربیت انبیاء کرتے ہیں، انبیاء کی تربیت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، چنانچہ جہاں جہاں پر اللہ نے کسی نبی کو آزمایا یا کوئی نبی اللہ سے کوئی سوال کیا تو اس موقع پر ان انبیاء نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ ربن ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے پروردگار، اور رب کہتے ہیں تدریجاً تربیت کرنے والے کو، آہستہ آہستہ پروان چڑھانے والے کو۔ تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ جو واقعہ چل رہا ہے یہ تربیت کے پیش نظر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان قلبی کے خاطر کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ انسان مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیسے ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور احادیث میں اس کا واقعہ مذکور ہے، 4 پرندے پالنے کا حکم دیا اور اتنا پالو اور انہیں مانوس کرو کہ تمہاری آواز پر وہ دوڑ کر تمہارے قریب آ جائیں۔ بہت سے لوگ پرندے پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں، اور جانوروں سے، پرندوں سے اتنی محبت اور اتنا مانوس ہو جاتے ہیں کہ چاہے وہ بیل ہو، کتا ہو، کوئی اور پالتو جانور ہو،
جیسے ہی مالک پکارتا ہے تو اس کی آواز سن کر وہ پالتو جانور فوراً بھاگتے ہوئے آتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کتا پالنے والے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کی آواز پر وہ کتے کا نام بھی رکھتے ہیں اور نام لے کے پکارتے ہیں تو بھی کتا بھاگتے ہوئے آتا ہے۔ اور گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، یہ سب جانور بھی ایسے ہیں، طوطا ہے، بہت سے پالتو جانور ہیں جسے مالک کی آواز سن کر وہ دوڑتے ہوئے لپکتے ہیں۔ ہمارے حیدرآباد میں یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے بعض پاگل قسم کے لوگوں کی طرف سے کہ بہت سے مسلمان کتا اور بلی دونوں پالنے کا بہت رواج چل پڑا ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود بھی یورپین کلچر اور ہندوانہ تہذیب کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ کتا پال رہے ہیں، شوقیلے کتے۔ تو یہ لوگ بھی کتا پالنا شروع کیے ہیں۔ جس گھر میں بلا ضرورت کے حفاظت پیش نظر نہیں ہے یا زراعت پیش نظر نہیں ہے، شکار پیش نظر نہیں ہے، جن وجوہات سے شریعت نے کتا پالنے کی اجازت دی ہے ان وجوہات سے ہٹ کر محض شوقیلے کتے پالتے ہیں تو ان لوگوں کے گھر میں کبھی اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اس گھر میں اللہ کی برکت نہیں ہوتی ہے، نحوست اور بے برکتی اس گھر میں ہوتی ہے۔ ہزاروں روپے ڈال کر لوگ کتے پال رہے ہیں، ہزاروں روپے ڈال کر لوگ بلیاں پال رہے ہیں۔ ایک بلی کا خرچہ 3-3 ہزار 5-5 ہزار روپہ مہینہ چل رہا ہے۔ پورے حیدرآباد کا سروے یہ ہے کہ 10,000 کے آس پاس لوگ اپنے گھر میں بلیاں اور کتے پال رہے ہیں۔ مسلمان برادری ہے، آپ سمجھیں ایک کتے بلی پر ماہانہ 5,000 کا خرچ آئے تو 10,000 کو 5,000 سے ضرب دیا جائے تو کتنے لاکھ ہوگا؟ اتنے لاکھ روپے آپ کسی بیوہ یتیم کا سہارا بننے کے لیے خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کیا انسانوں کو جانوروں کے پالنے کا مکلف بنایا ہے؟ اپنی بوڑھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن پا رہے ہیں، بوڑھے خاندان کا سہارا نہیں بن پا رہے ہیں، کسی بیوہ کا سہارا نہیں بن پا رہے ہیں، کسی یتیم کا سہارا نہیں بن پا رہے ہیں، کسی بیمار اور ضرورت مند کا سہارا نہیں بن پا رہے ہیں، جانوروں پر خرچ کرنے کا شوق پڑا ہے۔ اللہ نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کے تحت میں ہر جانور کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ ہم کون سے حیوان بننے چلیں کہ ہم بھی جانوروں کے پالنے کی ذمہ داری شوق سے لیتے چلیں؟ اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالا ہے، بلی گھر میں پال رہا ہے۔ اپنے ضرورت مند محتاج بہن بیوہ بہن کو گھر سے باہر نکالا ہے اور کتا بلی پال رہا ہے۔ اب آپ بتائیے یہ جانور پنا نہیں تو کیا ہے کہ جانوروں کو گھر میں جگہ دی جائے اور ماں باپ اور بھائی بہنوں کو گھر سے بے گھر کیا جائے، انہیں وراثت کا واجب حق نہ دیا جائے۔ بہن کو وراثت کا جو حصہ ملنا ہے، بھائی کو جو ملنا ہے، ماں کو جو ملنا ہے وہ حق تو نہ دیا جائے اور جانوروں کو پالنے کا شوق بڑھتا جائے۔ تو یہ ضمناً بات آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پالے اللہ کے حکم سے اور اتنا مانوس کیا کہ جس پرندے کو آواز دے کر بلاتے وہ دوڑتے ہوئے آ جاتا۔ مانوس کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کہ تاکہ جب آگے امتحان ہوگا ایسا نہ ہو کہ تم نے آواز دی اور جس پرندے کو تم نے پالا تھا وہ پرندہ نہیں آیا، دوسرا پرندہ غلطی سے آ گیا، ایسا وہم نہ ہو، بلکہ اتنا مانوس کر لو کہ تمہیں بھی یقین ہو جائے کہ میں نے جس پرندے کو پالا ہے وہی بلانے پر آیا ہے، اور جس کو کاٹ کر ٹکڑے کر کے بکھیر دیا گیا وہی جڑ کر میرے قریب آیا ہے۔ 4 پرندوں کو پالا، مانوس کیا۔ مفسرین نے 4 پرندوں کے نام بھی ذکر کیے ہیں کون کون سا پرندہ تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ ان 4 پرندوں کو ذبح کر دو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان سب کو آپس میں ملا دو اور 4 کی سرے اور منڈیاں ایک اپنے ہاتھ میں رکھ لو، باقی ان 4 پرندوں کے گوشت کو جو ملا چکے ہو ان کو 4 مختلف پہاڑوں پر بکھیر دو اور ایک جگہ کھڑے ہو کر ان 4 پرندوں کو آواز دو۔ جب انہیں آواز دیا گیا تو یہ 4 پرندوں کا گوشت جو آپس میں ملا ہوا تھا، ادھر کا ٹکڑا ادھر، ادھر کا ٹکڑا ادھر، مل کر ایک جانور صحیح سالم بنا، اور پھر وہ زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی گردن لگائی یا اس کا سیٹ ہو کر وہ سارا جانور پھر پرندہ، وہ سارا پرندہ پھر صحیح سالم زندہ تیار ہو کے سامنے کھڑا ہے۔ 4 پرندوں کو ٹکڑے کر کے ذبح کر کے بکھیر دینے کے بعد
اللہ کے حکم پر وہ سارے پرندوں کے ٹکڑے اکٹھا ہوئے، سب مل کر ایک جسم بنے، پھر اس میں جان آئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے زندہ ہو کے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے توسط سے امت کو ایمان کا ایک سبق یہ دیا، جس طرح پرندوں کے ٹکڑے ہوئے اور بکھر گئے، انسان مرنے کے بعد مٹی کھا جاتی ہے، جسم کا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، قبرستان بکھر جاتا ہے، مٹی ہو جاتی ہے، بہت سے لینڈ مافیا قبرستان پر قبضہ کر کے بلڈنگیں بنا لیتے ہیں، بہت سے لوگ قربانی کے دنوں میں قبرستان پر قبضہ کر کے بیل جانور چھوڑ کر اپنا جانور پنا بھی دکھا دیتے ہیں۔ یہ سب ہو جانے کے بعد بھی جب قیامت آئے گی اور سور پھونکا جائے گا تو پھر یہ سارے ذرات بکھرے ہوئے تمہاری آواز پر پرندوں کے ٹکڑے جیسے جمع ہوئے ہیں، خدا کی آواز پر انسانوں کے بکھرے ہوئے ٹکڑے بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، ان کے ذرات بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ ان پرندوں میں اللہ تعالیٰ نے جیسے جان پیدا کی ہے، ویسے ہی انسانوں کے ذرات سب اکٹھا ہو کر ایک جسم بنیں گے۔ اللہ کل قیامت کے دن ان میں بھی وہی روح پیدا کریں گے، وہی جان پیدا کریں گے۔ یہ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے بعث بعد الموت کا یقین، کہ انسان اس بات کا دھیان رکھے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اسے پیدا ہونا ہے۔ ہم ایک بار پیدا ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں، دوبارہ موت آنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اس کے بعد حساب کتاب ہے، جنت اور جہنم ہے، پلسرات ترازو ہے۔ یہ سب کا یقین ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ آج جتنے مسلمان حرام خوری میں ہیں، سود خوری میں ہیں، رشوت خوری میں ہیں اور حرام بازاری کاروبار کر رہے ہیں، لڑکی بازی کر رہے ہیں، جتنے بھی حرام کام میں مبتلا ہیں، ان سب کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین ختم ہوتے جا رہا ہے۔ جو ہے یہاں کر لیں گے، کون کیا کرے گا، کون ہمیں پوچھے گا، کس کو جواب دینا ہے، کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اس ذام میں لوگ جانور بنتے جا رہے ہیں، کس پر ظلم ہو رہا ہے، کس کی عزت جا رہی ہے، کس کو میں ستا رہا ہوں، کس کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے مجھے حساب دینا ہے۔ یہ تصور جب ہم لوگوں میں کم ہوتے گیا، اللہ کا ڈر ختم ہوا، مرنے کے بعد پکڑے جانے، عذاب میں مبتلا ہونے کا خوف ختم ہوا، تو پھر انسان نہیں رہا، انسان نہیں رہا، لمٹ کراس کرنا شروع کر دیا، حیوان بننا شروع ہو گیا۔ تکلیف پہنچانے کے بعد شرمندگی کا احساس بھی ختم ہو گیا کہ میری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، مجھے معذرت کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، یہ احساس بھی مر گیا۔ چنانچہ دیکھ لو، اس کی ایک مثال آج کے دور میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آج شادیوں کا دور چل رہا ہے، شادیوں کے دور میں آپ دیکھ لیں، حیدرآباد کی رپورٹ ہے، پورے حیدرآباد شہر میں 965 فنکشن ہال ہیں۔ 965 فنکشن ہالوں میں سے سیزن میں 9000 شادیاں ہوتی ہیں۔ روزانہ کی رپورٹ کے حساب سے 255 تا 318 شادیاں روزانہ حیدرآباد میں سیزن میں ہوتی ہیں۔ ان شادیوں میں ایک بڑی بدماشی جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے، بن بلائے کھانے کی دعوتیں۔ ایک کارڈ آپ کو شادی کا دیا گیا، آ کے کھا کے جانے کے لیے، آپ نے اپنے دوسرے حرام خور دوست کو بھیجا، اس نے تیسرے حرام خور دوست کو بھیجا، اس نے چوتھے حرام خور دوست کو بھیجا۔ 10-10 20-20 30-30 50-50 ٹولیاں بن بلائے کے شادیوں میں آتی ہیں، اور ادھر پہلے سے 400 آدمی 500 آدمی 600 آدمی کے حساب سے کھانا بنتا ہے۔ اب ادھر ویٹر کو 50 روپے دے دیا، 100 روپے دے دیا، پکانے والے کو کچھ دے دیا، اپنا رشتہ ناتا اس سے جوڑ لیا۔ 40-50 آدمی ایک فنکشن میں جا کر بن بلائے کھا کے آئیں گے۔ جن مہمانوں کو اہتمام سے بلایا گیا، لڑکی والوں کی طرف سے دعوت ہے تو لڑکے والوں کو کھانا کم پڑ گیا، اب لڑکی والوں کی عزت نہیں رہی، انسلٹ ہو گئی۔ ہمارے اتنے آدمی آتے، ہم پہلے بول چکے تھے، پھر بھی ہمارے لوگوں کو کھانا نہیں ملا، ہمارے خاص بندوں کو کھانا نہیں ملا۔ وہاں جھگڑا شروع ہو گیا، لڑکی والوں کی عزت چلی گئی۔ کس کی وجہ سے؟ بن بلائے آ کے کھا کے جانے والے حرام خوروں کی وجہ سے۔ اگر کسی کو اس لفظ سے تکلیف ہو رہی ہے حرام خور،
تو اس لفظ سے اگر تکلیف ہو رہی ہے تو ہونے دے اور بیٹھ کے خوب تکلیف میں مبتلا ہو جائے. اس واسطے کہ شریعت یہ کہتی ہے بن بلائے آنے والا چور بن کے آتا ہے، ڈاکو بن کے نکلتا ہے. روزانہ شادیوں میں کتنے چور آتے ہیں، کتنے ڈاکو آتے ہیں. اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا شوہر حرام کھا کے آ رہا ہے. بیٹا ہے تو اس کی ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا حرام کھا کے آ رہا ہے. حرام لقمہ کھانے والی اولاد سے کبھی اخلاق کی امید نہیں کی جا سکتی ہے. حرام کھانے والی قوم سے کبھی قوم کی خدمت کی امید نہیں کی جا سکتی ہے. میرے ان 4 لقموں کی وجہ سے، 4 بوٹی کی وجہ سے. اور جب ایسے درندے بیٹھتے ہیں ٹیبل پر تو بازو والے مہمان کا بھی احترام نہیں ہوتا. ڈش جب آتی ہے تو سب سے پہلے لپک کر خود لیتے ہیں، پہلے جتنے مزے کی چیزیں خود لیتے ہیں، بچا ہوا پھر دوسروں کو آگے فارورڈ کرتے ہیں. اس طرح کی درندگی کی وجہ سے پورے شادی کا ماحول بگڑ جاتا ہے. جب انسان کو باس بادل موت کا یقین نہیں ہوتا، مرنے کے بعد کھڑے ہونا ہے، ایک ایک دانے کا حساب دینا ہے. ایک ایک دانے کا جب حساب دینا ہے تو ایسے کتنے شادیوں میں اٹینڈ کیا جو بغیر بلائے کے گئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک صحابی نے دعوت دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا صرف مجھے دعوت ہے یا میرے ساتھ حضرت عائشہ گھر کی عورت ہے، خاتون ہے، کوئی بچہ نہیں ہے ساتھ میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اگر شوہر کو دعوت کے لیے بلایا جائے تو بیوی اکیلی رہ جائے گی، اکیلی کھانا کھائے گی، اکیلی گھر میں بیٹھ کر کھانا پڑے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دعوت ہے یا ساتھ میں حضرت عائشہ کو بھی ہے؟ تو وہ صحابی کرنے لگے یا رسول اللہ صرف آپ کو دعوت ہے، آپ کی گھر والی کو نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے یہ دعوت قبول نہیں ہے، چونکہ گھر والی کا نظم نہیں ہو تو میں کھا کے آؤں یہ مناسب نہیں ہے، میں یہ دعوت انکار کر دیتا ہوں. 2-3 مرتبہ کے بعد جب ان صاحب نے کے پاس بھی اتنی گنجائش ہوئی کہ وہ حضرت عائشہ کی بھی کر سکیں تب آپ علیہ السلام نے دعوت قبول فرمائی. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ فرما دیتے کہ گھر بلا کے دعوت کھلانے کے بجائے میرے گھر بھیجا دو، میں اور عائشہ دونوں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں. بن بلائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے گھر پہنچ جاتے تو کون سے صحابی کی ہمت ہوتی کہ اللہ کے نبی کی بیوی کو انکار کر دے نعوذ باللہ کہ آپ کو دعوت دیے تھے، آپ اپنی گھر والی کو لے کے آئے. لیکن آپ علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ نبی کو بھی اگر دعوت دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اگر کسی کو بلایا نہ جائے تو ساتھ لے کے نہیں جایا جائے گا. اسی لیے کارڈ دیتے وقت لکھتے ہیں کہ صرف آپ کو دعوت ہے یا فیملی کے ساتھ آپ کو دعوت ہے. صرف آپ کو ہے تو آپ جانا پڑے گا، فیملی کے ساتھ ہے تو پھر فیملی کو لے جانے کی گنجائش ہے. اگر فیملی کو لکھا نہیں گیا کارڈ پر یا بلایا نہیں گیا تو اپنے ساتھ فیملی کو لے جانا حرام اور ناجائز ہے. لوگوں کو جب مرنے کے بعد کا یقین ختم ہو گیا تو کھانے کی حرام خوری سب سے پہلے شروع ہوئی. دوسری جو حرام حرکتیں ہمارے سماج میں ہوتی ہیں، یہ جتنی شادیاں ہو رہی ہیں ہر شادی میں ہزاروں لاکھوں روپے اسراف ہو رہے ہیں. مسلمانوں کی شادیاں ہیں رات دیر تک چل رہی ہیں، مسلمانوں کی شادیاں ہیں ڈی جے اور بینڈ باجے چل رہے ہیں، مسلمانوں کی شادیاں ناچنے والے مخنث قسم کے لوگوں کو لا کر نچایا جا رہا ہے. مسلمانوں کی شادیاں ہیں اتنا لائٹنگ اور اتنا اس پر اسراف ہوتا ہے، پھولوں سے، کار سے، سجانے سے، مختلف طریقوں سے اسراف ہوتا ہے. کسی بیوہ بچی کا سہارا بننا، کسی یتیم کی مدد کر دینا، اپنے ہی خاندان میں کسی کی ضرورت پوری کر دینا، یا ان شادیوں پہ اڑانے والے پیسوں کو بچا کر اپنی بیٹی داماد کے لیے کوئی فلیٹ دلا دینا، کوئی سونا دلا دینا، کوئی ضرورت کا سامان دلا دینا. پینشنوں میں اڑنے والا پیسہ، گاڑیوں میں اڑانے والا پیسہ، پھولوں پر اڑانے والا پیسہ، بارات ڈی جے پر اڑانے والا پیسہ، یہ سب حرام کا پیسہ بچا کر ہم اپنی بیٹی اور داماد کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اپنے بزنس میں پارٹنر بنا سکتے ہیں، انہیں کوئی شہر کے باہر کوئی 100 گز 50 گز کا پلاٹ دلا سکتے ہیں جو ہمارے بیٹی داماد کو کل ضرورت کے موقع پہ کام آ سکے. یہ سب دھیان میں نہیں آئے گا. میری بیٹی کی شادی دھوم دھام سے ہوگی، میں نواب کی اولاد ہوں، اس واسطے میری بیٹی کا نام، میرا نام، میرے بیٹے کا نام. اگر دیکھا جائے فقہا فرماتے ہیں ان الاعاجم قد ضیعوا انسابہم، عجمیوں نے اپنا نسب ضائع کر لیا ہے. اب تم دھوم دھام کی شادیاں کر کے کیا نام باقی رکھ لو گے؟ آج جو لوگ بھی زندہ ہیں اپنے چوتھی پیڑھی میں جو دادا کا نام ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا.
اپنا نام معلوم، باپ کا نام معلوم، دادا کا نام معلوم، پردادا کا نام کتنے لوگوں کو معلوم ہے، اس سے اوپر کے دادا کا نام کتنے لوگوں کو معلوم ہے۔ جو قوم اپنے دادا پردادا کا نام یاد نہیں رکھ سکی ہے وہ اپنی شادیوں پہ کیا فخر کرے گی؟ جو اپنا نسب بھلا چکی ہے وہ اپنے شادیوں پہ کیا فخر کرنا چاہتی ہے؟ اور سچی بات ہے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جس قوم کے اندر بھی اس قوم کے نوجوانوں میں ناچ گانا، میوزک اور شراب یہ چیزیں عام ہو جائیں، پھر اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کا نوجوان خود اس قوم کو ہلاک کر دے گا۔ آج مسلمانوں کے اندر ناچ گانے، ڈی جے باجے اور عیاشی، شراب شباب، ان چیزوں کی جو لت پڑی ہے، اب اس قوم کو مارنے کے لیے کسی ظالم حکمران کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نوجوان عیاشی پر جینے والے خود قوم کے دشمن اور دیمک کی طرح قوم کو ہلاک کر دیں گے۔ ان کی جوانیاں ملٹری مین بن کر، فوج میں داخل ہو کر، پولیس میں آ کر، IPS IAS بن کر قوم کی حفاظت، ملک کی حفاظت، مذہب کی حفاظت میں لگنا چاہیے تھا۔ ان کی جوانیاں چبوتروں پر، کٹوں پر، شراب پر، عیاشی پر، ناچنے پر لگ رہی ہیں، تو کیا پھر بوڑھے مرنے والے کمزوروں سے کہا جائے گا کہ آپ ملٹری میں آئیے، آپ پولیس بنیے، آپ IAS بنیے، یا 14 15 سال 12 سال کے بچے سے کہیں گے کہ تم پولیس بنو، تم ملٹری مین بنو، تم فلاں بنو؟ امید ہر زمانے میں قوم کے جوانوں سے ہوتی ہے، اور قوم کا جوان درندہ بن جائے تو پھر وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر جوانوں کا تذکرہ اہتمام سے کیا ہے۔ اصحاب کہف، سورہ کہف جو نازل ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ انہی 7 نوجوانوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے جوانی میں ایک بڑا کارنامہ کر دکھایا۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی جوانی پر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کی زندگی جوانی پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا تذکرہ اہتمام سے، صحابہ میں جوان صحابہ کا تذکرہ اہتمام سے ہے۔ ہر زمانے میں کام جوانوں سے ہوتا ہے، اور جوان قوم ہی بالکل اندھی اور حیوان قسم کی بن جائے تو اب اس قوم کا کوئی بھلا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تنبیہ کی جائے، ڈانٹا جائے، شرم دلایا جائے، ارے شرم تو کرو، کیوں بن بلائے کھانے کے لیے جا رہے ہو دوسروں کی دعوتوں پر، تو بے شرم بن کر، بے حیا بن کر، تم کون ہوتے بولنے والے؟ ہم کہیں بھی کھا کے آتے، ہم کچھ بھی کھا کے آتے، ہم گھاس بھی کھاتے، گوبر بھی کھاتے، پیشاب بھی پیتے، کچھ بھی کرتے، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ مطلب ہے کہ نصیحت کرنے والے اب برے لگنے لگے ہیں، گنہگار اپنے گناہ پر جری ہونے لگا ہے۔ اب اس قوم کے زوال کے لیے اب کوئی بات کا ضرورت نہیں ہے، یہی کافی ہے قوم بے شرم بن کر بھی اسے شرم نہ آتی ہو، بے حیا بن کر بھی اسے افسوس نہ ہوتا ہو۔ اس واقعے سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملا، آج کل بہت سے مسلمان ایمان، یقین، آخرت کے امور سیکھنے میں بہت بے توجہی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہو کر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین پیدا کرتے ہوئے اپنے دل کے اطمینان کے لیے اللہ سے سوال کیا کہ مجھے دکھائیں تاکہ میرا دل اس یقین پر اور مزید مطمئن ہو جائے۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو آ کر کسی عالم صاحب سے پوچھیں اسلام کے وہ عقائد کیا ہیں جن پر میں مسلمان باقی رہ سکتا ہوں، اس کے بغیر میں مسلمان باقی نہیں رہ سکتا، ان عقائد کو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عقیدے کا حصہ ہے، بعث بعد الموت والا یقین رکھنا۔ آج کتنے مسلمان ویڈیوز اور یوٹیوب پر آنے والے فالتو اور بے تکے قسم کے ویڈیوز دیکھ کر کتنے مسلمان ہیں جو پوچھتے ہیں مرنے کے بعد قبر میں جب انسان کو دفنایا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک طرف جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اگر نیک آدمی ہو، اگر برا آدمی ہو تو جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں، اژدہے ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ قبر چاروں طرف سے بند ہے تو اژدہا آئے گا کہاں سے، بچھو آئے گا کہاں سے، ڈھسے گا کیسے؟ اتنے چھوٹی سے 2 گز زمین قبر میں بڑے بڑے اژدہے آئیں گے کیسے؟ جہنم کی کھڑکیاں کھلیں گے کیسے جبکہ ادھر بھی قبر ہے ادھر بھی قبر ہے؟ جب تمہیں اس بات کا ڈاؤٹ ہے تو جاننے والوں کے پاس آ کر پوچھ لیتے کہ کیسے عذاب قبر ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے آدمی ویڈیو کال کر کے
امریکہ میں اپنا کوئی نادان اور حولہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے ڈائریکٹ ویڈیو کال پہ بات ہو رہی ہے، یہاں سے امریکہ تک کتنے سمندر، کتنے پہاڑ، کتنے بلڈنگیں سب نظر نہیں آ رہی ہیں، صرف تمہیں تمہارا وہ کال کیا ہوا دوست اور بھائی نظر آ رہا ہے۔ پتہ چلا جب دنیا میں انسان ایسی مشنریز بنا سکتا ہے کہ تم جسے چاہتے ہو ویڈیو کال پہ اسے ہی دیکھو گے، باقی دنیا تمہیں نظر نہیں آئے گی، اللہ کے پاس بھی ایسی مشنری اور ٹیکنالوجی ہے، اللہ جسے قبر میں عذاب دینا چاہے اسے ہی عذاب ہوگا، بازو والے کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ جب انسان ایسی ٹیکنالوجی بنا سکتا ہے تو اللہ کیوں اسے مبتلا نہیں کر سکتے ہیں؟ اور کتنے نوجوان ہیں جو رات میں سونے کے بعد خواب دیکھتے ہوئے اگر کوئی سانپ پیچھے پڑا، اژدہا پیچھے پڑا، ہیبت میں آ کر پسینہ ہو کر چیخ مار کے اٹھتے ہیں، اور اگر کوئی محبوبہ خواب میں نظر آئی تو پھر اس کے بعد اس محبوبہ کے گلے لپٹنے، اسے بوسہ دینے، اور پھر اس کے بعد خواب میں ہی آدمی فارغ ہو جاتا ہے، اور یہاں بازو بیٹھا ہوا آدمی پڑھتے رہتا ہے، اسے محسوس بھی نہیں ہوتا کون محبوبہ آئی، کس کے گلے لپٹا، کون سانپ آیا، کس کو ڈسا، بازو والے کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ زندہ سویا ہوا آدمی یا تو مزے میں یا تو پریشان ہے۔ پتہ چلا جب اللہ یہ نمونے ہمیں دکھاتے ہیں تو پھر کیوں اتنی عقل نہیں آتی کہ آپ عقیدوں کے مسائل میں ڈاؤٹ کرنا شروع کر دو۔ یہ عذاب قبر کے ابھی پروف ہے، اور یہ بعث بعد الموت کی بھی دلیل بنتی ہے۔ اس زمانے میں آپ دیکھ لیں، آپ گیلری میں سے بہت سی چیزیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، وہ فوراً ڈیلیٹ نہیں ہوتی، پھر جا کے اور ایک باکس میں جمع رہتی ہیں جہاں پر ڈیلیٹ باکس رہتا ہے، پھر واپس لانا چاہو تو لا سکتے ہیں۔ پتہ چلا ایک جگہ سے مرنے کے بعد پھر دوسری جگہ سے آپ کو واپس لایا جا سکتا ہے، وہاں سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے۔ آدمی اگر اپنے ڈرائیو میں سیو کر کے رکھتا ہے، وہ چلا بھی جائے تو اپنے میل کے ذریعے سے جا کر اپنے ڈرائیو میں جو سیو کر کے رکھا ہے وہاں سے پھر واپس لے کے آتا ہے۔ پتہ چلا اگر انسان یہاں سے مر گیا، کہیں اور دفن ہو گیا، اللہ دوسری جگہ رکھتے ہیں، وہاں سے واپس لے کے آتے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ قادر ہے ہر چیز پر، واللہ علی کل شیء قدیر۔ ان چھوٹا سا دماغ اتنے بڑی بڑی ٹیکنالوجی پیدا کر لے اور اللہ عاجز ہو جائے، نعوذ باللہ، اسے کیسے ہوگا؟ تیسرا سبق اس واقعے سے ہمیں یہ بھی ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں تھے وہاں کوئی ان کی بات قبول نہیں کر رہا تھا، سالوں محنت کرتے ہوئے گزر گئے، شرک اور بت پرستی سے کوئی باز نہیں آ رہا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کو مانوس کر کے، انہیں قریب کر کے، محبت اور انہیں اپنا بنا کر کاٹ بھی دیا، پھر بلایا تو واپس دوڑ کے آئے۔ تو اللہ نے سبق سکھایا، کوئی تمہاری بات نہیں مان رہا ہے، جانوروں کو تم نے پال کر انہیں قریب کیا تو وہ تمہاری آواز پر لپک پڑے، انسانوں کو بھی تم محبت اور پیار دو، انہیں اپنا بناؤ، پھر اس کے بعد تم پکارو، یہ تمہاری صدائے حق پر یہ لپک پڑیں گے۔ پرندے جیسے لپک پڑے ہیں اور دوڑتے آئیں، کس وجہ سے؟ تم نے پالا ہے، محبت دی ہے، اپنا بنایا ہے، تو جانور وہ اثر لینا شروع کیا، انسانوں کو بھی وہ پیار دو، وہ محبت دو، وہ قریب کرو، پھر اس کے بعد آواز لگاؤ، تمہاری آواز یہ انسان بھی قبول کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، کافر ہمارے دشمن ہیں، فرقہ پرست ہمارے دشمن ہیں، سیاسی لیڈر ہمارے دشمن ہو چکے ہیں، اس موقع پر ضرورت اسی پیار محبت کی ہے جو حضرت ابراہیم نے ان جانوروں کو دیا تھا، وہی پیار محبت اپنے اڑوس پڑوس کو دو، اور پھر انہیں بلاؤ اسلام کی طرف، پھر انہیں دعوت دو حق کی، پھر جیسے جانور لپک پڑے، پرندے دوڑ آئے، ایسے ہی انسان بھی محبت کے بعد وہ لبیک کہے گا۔ دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، مسلسل دعوت کی محنت کے بعد ہونے والا نتیجہ، سب سے پہلے اپنے گھرانے کو دعوت دیا، اذ قال لأبیہ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اپنے والد کو دعوت، پھر اس کے بعد اپنی قوم کو دعوت، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، اپنی قوم کو دعوت دیا، قوم نہیں مانی، دوسرے موقع پہ دعوت دیا، وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے ڈرو، لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، یہ تمہارے لئے بہت انجام کے لحاظ سے خیر کا کام ہے، خیر کی بات ہے۔ تیسرے مرحلے میں قوم کو دعوت دینے کا انداز بدلا، انداز بدلا کیسے؟ اسے تفسیر اور فقہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے استدراج۔ استدراج کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ مخالف کو چاروں طرف سے ایسا گھیرنا کہ اب وہ لاجواب ہو جائے۔ چنانچہ دعوت دیتے دیتے چاند ستارے یہ سب جب طلوع ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو
فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، ستارہ طلوع ہوا تو کہا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، غائب ہو گیا نہیں یہ میرا خدا نہیں ہوگا، پھر چاند طلوع ہوا تو یہ چاند میرا خدا ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خدائی کا اقرار نہیں کر رہے ہیں، چاند ستارے خدا ہیں، لیکن دعوت دینے کا یہ انداز ہے۔ چنانچہ تفسیر کی وہ آیات پڑھی جائیں گی تو پتہ چلے گا کہ اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دے تو پھر میں انہیں خدا مان بیٹھوں گا یا میں صحیح راستہ نہیں پاؤں گا۔ پتہ چل رہا کہ اللہ کو پہلے سے مان رہے ہیں، ایک خدا کا پہلے سے یقین ہے، چاند ستاروں کو خدا نہیں مان رہے ہیں، تو دعوت دینے کا انداز بدلا۔ پھر اس کے بعد تیسرا طریقہ دعوت دینے کا، جب اس سے بھی نہیں مانی قوم تو پھر آئے اپنے امر بالمعروف میں ہاتھ سے روکنے پر، تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، تم چلے جاؤ یہاں سے، پھر تمہارے بتوں کی اور مورتیوں کی جو گت کرنا ہے میں کر کے دکھاؤں گا، ان کا جو انجام کرنا میں کر کے دکھاؤں گا۔ تو سارے بت کدے سے مورتیوں کو توڑ کر بڑے کے حوالے کر دیا، فسلوہ، اسے پوچھ لو کہ اسی نے کیا ہے، تمہارے بڑے خدا نے کیا جو سب کو توڑ پھوڑ کے اپنے ہاتھ میں کلہاڑا لے کے بیٹھا ہے۔ اس کے بعد پانچویں مرحلے میں بات جب بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ سے مناظرہ اور محاجہ ہوا، بادشاہ نے مناظرہ کرتے ہوئے وحاجہ قوم سے بھی بحث ہوئی، قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، حضرت ابراہیم نے فرمایا خدا کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو جبکہ اللہ نے مجھے راستہ دکھایا ہے۔ پھر قوم سے بھی ہوا، قوم کے بعد خود نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خدا کے بارے میں محاجہ کیا، جھگڑا کیا، فبہت الذی کفر، قوم بھی ناکام رہ گئی۔ یہ کافر جس نے نمرود جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مقابلہ کیا تھا، علمی بحث کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی جاہل نکلا اور لاجواب ہو گیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ حق والے کو اپنی حق بات بولتے رہنا چاہیے، باپ کے سامنے حق بولے، قوم کے سامنے حق بولے، مختلف انداز سے بولے، وقت کے حاکم کے سامنے حق بات بولے، لیکن حق بات کی دعوت سے کبھی باز نہیں آئے۔ باطل کے سامنے جب تک حق نہیں آتا ہے اس وقت تک وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں۔ باطل کے سامنے جب تک حق کا ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے اس وقت تک وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی پاور میں ہوں اور میں ہی صحیح ہوں، اور جب اس کے سامنے حق آتا ہے تو اب اس کی حیثیت پتہ چلتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا جن کے پاس بھی حق بولنے کی طاقت ہے، حق پہنچانے کے اسباب ہیں، انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ خاموشی ایک درجے کی موت ہے جب بولنے کا وقت ہو بالخصوص۔ اسی طرح چنانچہ اس پس منظر میں ہم دیکھیں اس وقت غزہ کے جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں تمام مسلم کنٹریز کی ذمہ داری ہے کہ ظلم کو ظلم کہنا، مظلوموں کی حمایت میں کھڑے رہنا۔ ایک دن پہلے کی جو رپورٹ آئی، 48 گھنٹے میں غزہ کے 14,000 بچے بھوکے مارے جائیں گے۔ یو این کا چیف یہ کہہ رہا ہے، وہاں کا صدر اور ذمہ دار شخص یہ کہہ رہا ہے 48 گھنٹے میں 14,000 بچے بھوک کی وجہ سے مارے جائیں گے۔ اس وقت وہاں پر نہ پانی ہے، نہ کرنٹ ہے، نہ دوائی ہے، نہ کھانے کے اسباب ہیں۔ فلسطین اور غزہ میں جانے کے لیے ریلیف اور مدد کے جو ٹرک ہیں، روزانہ 500 ٹرک اگر جائیں گے تب جا کے اس وقت غزہ میں زندہ لوگوں کو کھانا اور پانی مل سکتا ہے، لیکن ظالم نے روزانہ 500 ٹرک بھیجنے کی جگہ پر 5-6 ٹرک بھیج رہا ہے، تو ان بھوک کے لوگوں کا عالم کیا ہوگا؟ ریلیف، انہیں کھانے کا پانی کا سامان بھی نہ دیا جائے۔ اور عجیب بات ہے، چائنا مسلم ملک نہیں ہے، اس نے ہوائی راستے کے ذریعے سے غزہ کے معصوم بھوکوں کے لیے کھانے پانی کا نظم بھیجا، اور آس پاس رہنے والے مسلمان عرب کہلانے والے ظالم درندے ان حالات میں بھی اپنی عیش اور مستی میں مبتلا ہیں۔ ظالم کو ظالم نہ کہنا، اس کے افسوس یہ ہے کہ وہ بچے جو غزہ اور فلسطین میں بھوکے اور پیاسے مارے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، اب تک کی جنگ میں 3,500 بچے شہید ہو چکے ہیں اور 53,000 بے قصور لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ وہ غزہ کے معصوم بچے ہمارے بچے نہیں ہیں، ہم سے بھی، ہمارے بچوں سے بھی افضل بچے ہیں، ہمارے بچوں سے بھی افضل بچے ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ان غزہ کے مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہے۔ عاجز نے پہلے بھی کہا تھا
پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان ایک پلڑے میں اور غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کا ایمان دوسرے پلڑے میں، ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا جتنا ایمان ان کا اس وقت مضبوط ہے۔ نہ ان کے بچوں نے، نہ ان کے بوڑھوں نے، نہ ان کی بیٹیوں نے آج تک غیر اللہ کو نہیں پکارا۔ اتنے حالات کے بعد بھی کوئی لڑکی مرتد نہیں ہوئی ہے، کوئی بیٹا یہودی نہیں بنا ہے۔ آج ہم پورے امن کے ماحول میں رہنے کے بعد بھی ہماری بیٹیاں غیروں کا بستر بن رہی ہیں، ہمارے نوجوان بت پرست بنتے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں میں کفر اور شرک ہر لحاظ سے داخل ہوتے جا رہا ہے۔ ان غزہ اور فلسطین کے معصوم بچوں کا یہ منظر دیکھتے ہونے کے باوجود بھی ساری دنیا اس پر غم آنسوں بہانے کے علاوہ ظالم کا ہاتھ روکنے کی طاقت اور ہمت نہیں کرتی ہے۔ 56 مسلم ممالک اور حکمران اور فوج اور تنگ اور یہ سب کچھ بم بارود اور میزائل سب کچھ رکھنے کے بعد بھی پتہ نہیں ان ظالموں نے کس سے جنگ کرنے کے لیے اب یہ ہتھیار اور جنگ کی فوج تیار کر کے رکھی ہے۔ اور افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے جب خبر یہ آتی ہے کہ 14,000 بچے صرف بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، ہفتے سے کھانا اور پانی نہیں ملا ہے۔ انہی دنوں میں دبئی کا رہنے والا ایک رئیس زادہ، حقیقت میں کہا جائے تو حرام زادہ، وہ اپنے گاڑی کا نمبر پلیٹ VIP نمبر پلیٹ ہونا چاہیے، اس لیے 5 نمبر کے نمبر پلیٹ کو 35,000 ملین یعنی انڈین کرنسی کے لحاظ سے 21 کروڑ میں خریدتا ہے۔ 21 کروڑ میں مسلمان صرف اپنے گاڑی کا نمبر پلیٹ خرید رہا ہے، اور وہاں پڑوس میں غزہ کے معصوم بچے بھوک سے مرے جا رہے ہیں۔ اب بتائیے یہ انسانیت ہے؟ وحی کی زمین پر واہیات پیدا کرنے والی عرب درندہ قوم بنتی جا رہی ہے۔ اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب یہاں پر بھارت میں کنگ فیصل کو دعوت دی گئی تو اس وقت انہوں نے اتنی توحید پرستی کا ثبوت دیا تھا، میں ایسے ملک میں قدم نہیں رکھ سکتا جہاں پر شرک اور بت کی پوجا کی جاتی ہو۔ ان کے ویلکم کرنے اور آمد کو ان کو بلانے کی خاطر جس ایریے میں ان کو بلایا گیا، اس ایریے کے تمام راستوں میں جتنے برادران وطن کے معبود تھے ان سب پر پردہ ڈھانک کر چھپا دیا گیا کہ اس بادشاہ کے اکرام میں بت دکھایا نہیں جائے گا۔ ایسا توحید کا نعرہ لے کر آنے والے اس نسل سے یہ بنتی ہوئی حکمرانوں کی قوم، اور جب جس مسجد میں انہیں نماز پڑھنا تھا واپس آتے ہوئے جماعت کا ٹائم ہو گیا، اب دیکھیے خدا کی عبادت اور اللہ کے گھر کا منظر۔ معلوم ہے کہ کنگ فیصل آج اس مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں، جماعت کا ٹائم ہو گیا، 1 منٹ کا انتظار نہیں کیا گیا اور نماز کھڑی ہو گئی، آگے آنے تک بادشاہ کو تاخیر ہو گئی، تو سیڑھیوں کے پاس جہاں چپل چھوڑے جاتے ہیں عرب کا بادشاہ وہاں نماز پڑھتا ہے۔ اس منظر کو جب میڈیا نے دیکھا تو کئی غیر مسلم اسلام قبول کر لیے۔ کیا منظر ہے خدا کی عبادت گاہ کا، مسجد کا، یا نہ کوئی امیر ہے، نہ غریب ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ فقیر ہے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایسی تعلیم دینے والا اسلام اور اسی کی اولاد اور نسل دبئی کے مسجد شیخ زائدان میں موجودہ ظالم حکمران کو دعوت دینے کے بعد جوتے اور چپلوں کے ساتھ اسے مسجد میں لے جایا جاتا ہے، اور ایک درندے اور غلیظ ظالم امریکہ کے صدر کے اکرام میں ایک دن مسجد میں نماز بند کر دی جاتی ہے۔ مسجد میں نماز بند کر دی جاتی ہے کہ آج فلاں ظالم آیا، اس کے اکرام میں مسجد میں نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ آپ اندازہ کر لیں جہاں اللہ نے حکمرانی اور دولت عطا کی تھی تو ان کے باپ دادا کیسے تھے، اور جب آتا گیا بگاڑ تو ان کی نسل میں کیسے درندے اور حیوان پیدا ہو رہے ہیں۔ ان سب کے باوجود آج آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہی عرب قوم ایک ظالم کے اکرام میں لڑکیوں کے کھلے بال لگا کر انہیں نچاتی ہے کہ اس بادشاہ کے آنے پر لڑکیاں عرب کی اپنا سر ننگا کر کے ناچ کر ویلکم کر رہی ہیں، اور تو اور اس کے استقبال میں ننگی تلواریں۔ ایک طرف معلوم ہے کہ معصوموں کا قاتل ہے، ظالم کا سپورٹر ہے، پورا حمایتی ہے، پھر بھی ننگی تلواروں کے ساتھ اس کا اکرام کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا جب مسلمانوں کی تلواریں جنگ کے میدان سے خالی ہو جائیں اور ان کی تلواریں ناچنے کی جگہوں پر ننگی تلواروں سے وہ ناچنے لگیں تلواریں لے کر، پھر اب وہ مجاہد بننے اور جنگ کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں، وہ چوڑیاں پہنائے جانے کے قابل ہوتے ہیں۔
اور وہ عرب قوم جس سرزمین پر اللہ نے پردے کے احکامات نازل کیے تھے، انہی شہزادے اور حکمرانوں کی عورتیں اس ظالم درندے سے مصافحہ کرتے ہوئے مسکراتی ہیں۔ جنہیں پردے کا حکم دیا گیا تھا انہیں مصافحہ غیر محرم سے مصافحہ کرتے ہوئے شرم تک نہیں آتی ہے۔ اسی سرزمین پر جہاں اللہ نے وحی نازل فرمائی تھی، اتنے واہیات قسم کی حرکتیں، وہ اسلام اور دین کے نام پر حکومت نہیں بلکہ اسلام اور دین کے نام پر طوائفوں جیسی حرکت کرنے لگے ہیں، بازاری عورتوں جیسی حرکت کرنے لگے ہیں۔ کیا کہا جائے، وحی کی زمین واہیات کی زمین بنتی جا رہی ہے، خرافات کی زمین بنتی جا رہی ہے۔ پرچم پر تو لکھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ، لیکن اس پرچم کو لے کر ڈانس کر رہا ہے، اس پرچم کو لے کر شرابی کے ہاتھ میں دے رہا ہے، اس پرچم کو لے کر کافر کے اکرام میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ صرف پرچم کی توہین نہیں ہے، یہ دین اسلام کی بھی توہین ہے۔ ان ظالموں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ بہت قریب ہے۔ جب چراغ بجھنے کو ہوتا ہے تو وہ پھڑپھڑاتا ہے، ایسی جب قوم کے زوال کا وقت آتی ہے تو قوم ایسے ہی پھڑپھڑاتی ہے۔ انہیں اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو قوم ایسے ہی دندناتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ چونٹی کی موت جب آتی ہے تو اسے پر نکل جاتے ہیں، ایسے قوموں کی جب موت آتی ہے تو وہ کفر کی طرف بھاگتی ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ایک طرف بچے جل رہے ہیں اور دوسری طرف بھوک اور پیاس سے معصوم شہید ہو رہے ہیں، وہیں ڈی جے ختم نہیں ہو رہا ہے، ناچ گانا ختم نہیں ہو رہا ہے، اور اس قوم کو دور کا آئینہ کیا دکھائیں۔ ہمارے ہی شہر میں چار مینار مسلمانوں کا بنایا ہوا، بازو مکہ مسجد مسلمان قطب کا بنایا ہوا، اس مسلمان شاعر کی جگہ پر جہاں پر تاریخی جگہ ہیں، وہاں پر 150 کے قریب ننگی بے شرم بے حیا حسیناؤں کا فنکشن کیا جائے، مسلمان شوق سے اس میں حصہ لے، پھر چار مینار کی تہذیب باقی نہیں رہتی، پھر مکہ مسجد کی شان باقی نہیں رہتی، پھر مسلمانوں کی آن اور حیا باقی نہیں رہتی۔ ایسے جب منظر ہوتے جائیں گے تو ہماری بیٹیاں ان جگہوں پر سے بے حیائی سیکھ کر آئیں گی، ہمارے نوجوان ان جگہوں پر سے بے حیائی سیکھ کر آئیں گے۔ کیا کبھی وہاں پر قرات کا جلسہ ہوا؟ کیا کبھی ان جگہوں پر قرآن مجید کا مسابقہ ہوا؟ کیا ان جگہوں پر کبھی سیرت رسول اور آل بیت کی شان میں کبھی کوئی پروگرام ہوا؟ بے حیائی پر مشتمل حسیناؤں کو وہ شان دی جائے جہاں پر قرآن کے قاریوں کو وہ مقام نہ دیا جائے۔ پھر اب اس قوم کے اندر کسی فاطمہ اور خدیجہ کی امید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کے اندر کسی صلاح الدین اور کسی محمد بن قاسم کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم میں کوئی ابو الکلام اور APJ عبد الکلام کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قوم میں ناچنے والے گویوں، گانے والے گویوں اور ناچنے والے راستے کے ٹن ٹپوریوں کا انتظار کرو بس، کہ ہر پیٹ سے وہی اولاد جنم لے گی، کہ انہیں تہذیب ویسی دی جا رہی ہے۔ لوگ آس پاس کے ماحول سے سبق لینے تک تیار نہیں ہیں کہ ہماری نسل کیا دیکھ کے بڑی ہو رہی ہے، اور یہ نسل جو دیکھ کے بڑی ہو رہی ہے اس پر کیا ذہنی چھاپ اس پر سوار ہو رہی ہے، اس کا احساس تک مرتے جا رہا ہے۔ کسی باپ نے روکا کہ وہاں بے حیائیوں پر ہونے والا پروگرام آ رہا ہے، اپنی بیٹی کو روک سکے، اپنے بیٹے کو روک سکے، مسلمان نوجوان رک سکے؟ کیا دیکھنے گیا تھا؟ ثواب ملا، نیکیاں ملی، جمعہ کی نماز کے لیے سیڑھیوں پر نماز پڑھنے تیار ہے، وقت سے پہلے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، بے شرم زانیوں کو دیکھنے کے لیے پہلے جانے کے لیے تیار ہے۔ اب اس قوم کے اندر حیا کی کیا امید کی جائے؟ اس قوم کے اندر حضرت فاطمہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم اور ان کا پردہ کیا بیان کیا جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت جب دینے لگے تو مخالفت پر جہاں قوم اتر آئی، وہیں پر ظالم حکمران نمرود بھی مخالفت پر اتر آیا۔ پتہ چلا قوم کی کبھی نہ کبھی اصلاح کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن حکمران اگر مخالفت پر اتر آئے پھر اس کی اصلاح مشکل ہے، کیونکہ وہ اپنی کرسی کی خاطر، عہدے کی خاطر نبی کو بھی نیچا دکھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہی بات آج بھی کہیں کسی کمیٹی کا صدر بن گیا، متولی بن گیا، ٹرسٹی بن گیا، فلاں بن گیا، کسی تھوڑے سے مالدار عہدے پر آ گیا، اب وہ شخص وارثین انبیاء کی حق بات کو نیچا دکھانے کے لیے جتنا نیچے گر سکتا ہے گر جائے گا۔ چنانچہ ہم نے دیکھا اسی قوم کے بعض وہ درندے قسم کے لوگ بھی فلاں مولانا کے خلاف کیس کر رہے ہیں، فلاں مسجد کے مدرسے کے خلاف کیس کر رہے ہیں کہ فلاں مسجد میں مدرسہ نہ چلے، اس واسطے کوٹ کو ڈالو،
سیاسی لیڈروں اور چمچوں کی تلوے چاٹتے پھرو، کیوں ہم اس مدرسے کے ذمہ دار بننا چاہیں گے؟ اس مدرسے کو یہاں سے ہٹا کر کوئی اور نیا کام کرنا چاہیں گے؟ اوقاف کی زمینوں کو لٹیرے اور چوروں کے حوالے کر کے شرم تک بھی نہیں آتی ہے کہ ان مسجدوں اور مدرسوں کی حفاظت معمولی تنخواہوں پر علماء اب تک کرتے آئے ہیں۔ 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال آزادی کے بعد سے اوقاف کی زمینوں پر ناقصاب بن کے بیٹھے ہوئے درندوں کے مقابلے میں یہ علماء جو حفاظت کرتے آئے ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جوانیاں گزر گئی معمولی تنخواہوں پر، بڑھاپے میں آ کر کسی عالم کی مخالفت کر رہا ہے کہ یہ مدرسہ یہاں سے اٹھا کے لے جائے۔ یہ کوئی یہودی ایجنٹ نہیں ہے، یہ کوئی یہودی نطفے کا پیدا ہوا ناپاک نسل کا نہیں ہے، یہ مسلمان کہلانے والی قوم ہے جو مخالفت کسی شراب خانے کی نہیں، کسی زنا کے اڈے کی نہیں، وہ مدرسے کی کر رہی ہے، وہ مکاتب کی کر رہی ہے۔ تو آپ بتا دیجئے کہ اب اس نسل میں کیا حافظ قرآن، کیا عالم دین، کیا قوم کے محافظ، کیا اسلام اور شریعت کے نعرے لگانے والے پیدا ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، نار نمرود، جب بادشاہ ہار گیا، قوم ہار گئی تو دشمنی پر اتر آئی، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، جلا دو انہیں۔ کسے کہا جا رہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جلا دو انہیں اور اپنے معبودوں کی، خداؤں کی مدد کرو اگر تم کر سکتے ہو۔ دیکھیں، جب باطل ہار جاتا ہے، دلیل پیش نہیں کر سکتا ہے، وہ گالی گلوچ پہ آتا ہے، مار پیٹ پہ آتا ہے۔ جو لوگ لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں، پتہ چلا اب ان کے پاس بولنے کے لیے کوئی حق بات بچی نہیں ہے، یہ اب مار پیٹ پہ اتر آ رہے ہیں، تو پتہ چلا یہ اب درندگی پہ اتر آ رہے ہیں، نمرود کی نسل سے ہیں، فرعون کی نسل سے ہیں۔ دلائل نہیں ہے ان کے پاس سوائے اس کے کہ CNRC کے ذریعے سے زمین خالی کرو، فلاں قانون کے ذریعے سے انہیں تنگ کرو، انہیں نوکریوں سے محروم کرو، ملازمتوں سے محروم کرو، ایجوکیشن سے محروم کرو، انہیں اپنے ملی مسائل اور ان کے حقوق سے محروم کرو۔ پتہ چلا کہ ظالم جب دلیل سے کام نہیں لیتا ہے تو پھر وہ ذلیل کرنے پہ اتر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی بات، اور پھر کیا؟ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ یہی باطل کی علامت ہوتی ہے، جس خدا سے زندگی بھر مدد مانگتے آئے، آج اسی خدا کی مدد کرنے کی نوبت آ رہی ہے۔ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے خدا کی مدد کرو۔ خدا ہی کیا ہوا جو تمہاری مدد پہ جی رہا ہے؟ وہ خدا ہی کیا خدا ہے جو تمہاری مدد کا محتاج ہے؟ اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کیا؟ قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، ایک بڑی عمارت تعمیر کرو، فالقوه في الجحيم، اور اسے اس آگ میں پھینک دو۔ اللہ نے یہاں پر دو لفظ استعمال فرمائے، بنیانا، تعمیر کرو آگ جلانے کے لیے۔ مفسرین لکھتے ہیں بہت اہتمام کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ قوم کی عورتیں منتیں مانگا کرتی تھیں، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو ابراہیم کو جلانے کی آگ کی لکڑیوں میں اتنے من لکڑیاں لے جا کے ڈالوں گی۔ یہ بنیانن کی وضاحت میں مفسرین نے لکھا ہے۔ اور فالقوہ فی الجحیم، جحیم کا لفظ جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقے کا نام ہے، یہ اللہ نے نار نمرود کے لیے استعمال کیا۔ پتہ چلا بہت زیادہ آگ تھی، تبھی اسے جہیم کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا۔ اسی کو مفسرین نے تعبیر کیا، پرندہ بھی اوپر سے اڑ نہیں پاتا تھا، اتنی دہکتی ہوئی آگ انہوں نے جلائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہا ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے خاطر۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے میرے ابراہیم کے ساتھ مکر کیا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان سب کو خسارے میں مبتلا کر دیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ حق پر رہنے والے کی ساری دنیا مخالفت بن جائے، اللہ اس کی حفاظت پر آ جائے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ ساری دنیا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت پر ہے، اور اللہ ڈائریکٹ فرشتوں کیے بغیر بھی۔ رہی یہ بات، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، بارش کا فرشتہ آیا، ارے بھائی جلنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ جس مقام پر پہنچا ہے اس مقام پر اب فرشتوں کی مدد بھی آنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ اس مقام پر تو ڈائریکٹ اللہ ہی کی نصرت آنی چاہیے۔ اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے کہا کہ علمہ بحالی، کہ اللہ جب مجھے جان رہے ہیں کہ میں کس حالت میں ہوں، بس یہی کافی ہے۔ اور پڑھتے جاتے تھے حسبی اللہ ونعم الوکیل،
حسبی اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھتے جاتے تھے جب آگ میں ڈالنے کے مراحل سے گزرتے رہے. آج یہی جملہ آپ نے فلسطینیوں کی زبان سے سنا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل. پتہ ہے، معلوم ہے اس وقت حضرت ابراہیم کے ساتھ نمرود اور اس کی قوم نے جو معاملہ کیا ہے، اس وقت غزہ اور فلسطین کے ساتھ پوری قوم وہی معاملہ کر رہی ہے، پورے مسلم ممالک وہی معاملہ کر رہے ہیں. اس وقت سوائے نصرت الہی کے کوئی ملک مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے. اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے پر اللہ کی مدد آئی، کسی کو نہیں پکارا، صرف اللہ ہی کو پکارا. اور مجاہدہ جیسا ہوتا ہے، قربانی جتنی بڑی ہوتی ہے مدد بھی اتنا ہی بڑا آدمی کرنے کے لیے آتا ہے. آزمائش جتنی بڑی ہے نصرت کے لیے اتنے ہی بڑے لوگ اللہ کی طرف سے آ جاتے ہیں. یہ معجزہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چند لوگ اسلام میں داخل ہوئے. کیا معلوم ہوا؟ نبی قربانی دیتا ہے، قوم اسلام اور ایمان میں داخل ہوتی ہے. نیک لوگ قربانی دیتے ہیں، اللہ دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں. چنانچہ آیت میں ہے اذ قالوا لقومهم انا براء منكم قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام میں بھی نمونہ ہے اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے. پتہ چلا بعض لوگ ایمان لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. آج فلسطین اور غزہ کے لوگوں کے جو حالات ہیں انہیں دیکھ کر شاید ہمارا دل نہ پگھلتا ہو، لیکن کئی غیر مسلم وہ ہیں جنہیں اللہ ہدایت سے نواز رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ ان حالات میں بھی وہ ایمان پر باقی ہیں، وہ اسلام پر باقی ہیں، وہ مرتد نہیں ہو رہے ہیں. پتہ چلا کوئی ایسی پاور اور طاقت ان کے پیچھے ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام پر جمے ہوئے ہیں اور یہ انہیں آخرت اور جنت کی طرف لے جا رہی ہے. یہ ان لوگوں کا جمنا کئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے. چوتھا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہجرت کا واقعہ. اپنی قوم نے دھتکار دیا، نعوذ باللہ، نکال دیا، باپ نے نکال دیا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوط. اللہ نے آگے کہا، فرمایا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ. جب نکال دیا نبی کو اپنے شہر سے تو اللہ فرماتے ہیں یہ کفر کیا، نبی کو ستایا. ثم اخذتهم، پھر اللہ نے انہیں پکڑا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر چلے. یہاں سے ہمیں کیا سبق ملا؟ پہلی بات، حق اور شریعت کی بات کا انکار کرنا در حقیقت دعوت عذاب ہے. نبیوں کی بات کا انکار کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اور آج بھی وارثین انبیاء کی دعوت حق کا انکار کرنے والے در حقیقت عذاب الہی میں جی رہے ہیں. بے چینی کی زندگی، بیٹیوں کے خلا طلاق کی زندگی، حرام خوری کی زندگی، نفرتوں اور دشمنیوں کی زندگی، بے برکتی کی زندگی. وارثین انبیاء کی دعوت حق کا انکار کرنا بھی عذاب الہی کو مختلف شکلوں میں اپنے آپ کو گھیر لینا ہے. دوسرا سبق یہ معلوم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، افضل البشر ہوتے ہیں. اس زمانے کے سب سے افضل انسان حضرت ابراہیم اس زمانے کے. جب قوم نے نکال دیا، ہجرت ہونے پہ مجبور کر دیا، قوم میں جب اچھے لوگ چلے جاتے ہیں اور برے لوگ ہی باقی رہ جاتے ہیں تو برائیاں عام ہونا شروع ہوتی ہیں. برائیاں اتنی عام ہو جاتی ہیں کہ اب اس قوم پر عذاب واجب ہو جاتا ہے، چونکہ اچھائی بولنے والے باقی نہیں رہے، رہبری کرنے والے باقی نہیں رہے. یہاں سے سمجھ میں آیا وارثین انبیاء کو بھی اتنا تنگ کرنا کہ وہ بستی چھوڑ جائیں، مسجد چھوڑ جائیں، مدرسہ چھوڑ جائیں، گاؤں چھوڑ جائیں، یا اپنا شعبہ ہی چھوڑ دیں، کوئی دوسرا ڈرائیور بن جائیں، آٹو چلا لیں، کپڑے بیچ لیں، جوتے بیچ لیں. اتنا تنگ کر دینا کہ قوم کے رہبر باقی نہ رہیں. اب وہ قوم بھی بے شرم، بے حیا اور عذاب الہی کو دعوت دیتی ہے. اور تیسرا سبق یہ معلوم ہوا، ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود بھی ماحول سارا کفر کا بن چکا ہے. اب ایسے ماحول میں رہنا اچھا نہیں ہے. کفر کا ماحول چھوڑ کر نئی جگہ ہجرت کر چلے ہیں. مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ جہاں پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، کفر کا ماحول ہے، وہ جگہ چھوڑ چلے ہیں. اس سے پتہ چلا ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہی حکم ہے، جہاں رہتے ہو اسلام پر زندہ رہ سکتے ہو تو وہ جگہ رہنے کے قابل ہے. اگر رہنے کے لیے وہاں پر اسلام پر نہیں چل سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، عقیدے کی حفاظت نہیں ہے، تہذیب کی حفاظت نہیں ہے، اب وہ جگہ تمہارے لیے رہنا ناجائز اور حرام ہے. چھوڑ چلو وہ بستی، خالی کرو وہ گاؤں اور شہر. افسوس
یہاں سے جا رہے ہیں دوسرے کنٹریز جہاں رہنے کے لیے سکون سے زندگی ملے گی، جہاں کفر ہے، شرک ہے۔ آج بھی ہندوستان کے بہت سے علاقوں کے مسلمان اپنا گاؤں بستی خالی کر کے آنا نہیں چاہتے ہیں، جبکہ معلوم ہے یہاں پر ہمارا مذہب محفوظ نہیں، تہذیب محفوظ نہیں، عقیدے محفوظ نہیں، ہمارے بچے اسلام نہیں سیکھ سکتے۔ اس سے معلوم ہوا اگر باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بے گھر کرنا چاہا تو اللہ نے انہیں بیت اللہ جیسا گھر عطا کیا جہاں ساری دنیا کے انسان قیامت تک کے لیے جاتے ہیں، جہاں باپ نے انہیں اپنا سہارا نہیں دیا، محروم کر دیا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بنایا، جہاں قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودیوں کا بڑا، عیسائیوں کا بڑا، نصارہ کا بڑا، مسلمانوں کا بڑا، تمام آسمانی مذاہب جسے مانتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ قوم نے نکالا قوموں کی سرداری، باپ نے نکالا ابو الانبیاء، گھر سے نکالا بیت اللہ نواز دیا، پتہ چلا خدا کی خاطر قربانی دینے والوں کا کبھی کوئی خسارہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی خاطر لٹنے والوں کا کبھی کوئی خسارہ نہیں ہوتا ہے۔ ان سب کے باوجود بھی کیا حال ہے؟ 80 سال کی عمر کو پہنچ گئے ان حالات سے گزرتے ہوئے، لیکن کوئی اولاد نصیب نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ تھوڑا بہت بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو کہتے ہیں ہم اتنا اچھا کر رہے ہیں پھر بھی اللہ ہمیں آزما رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی ہے، بچے نہیں ہو رہے ہیں، رشتے ناتے فلاں ہو گئے ہیں۔ 80 سال گزر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے، پھر بھی اللہ نے اولاد کی نعمت نوازا نہیں ہے۔ اور جب موقع ملا اللہ سے مانگا ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ بیٹا مانگنا نہیں ہے، نیک صالح بیٹا مانگو، جو ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کے لیے چاقو چلائیں بیٹا کٹنے تیار ہو جائے، بیت اللہ کی تعمیر کرنے کھڑے ہو جائیں بیٹا سہارا بننے تیار ہو جائے، ایسا بیٹا مانگو جو باپ کے حق میں معاون بن سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق سیکھنا آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔